ہم اس میں سیکھے خواتین دین کے، کیا خوب ہے یہ سلسلہ دین اور خواتین، دین اور خواتین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب پروگرام دین اور خواتین کے ساتھ آپ کی میزبان سیدہ زینب حاضر خدمت ہے۔ جناب ARYQTV کا یہ خاصہ رہا ہے کہ ہمیشہ یہ کوشش کی جاتی ہے، اور بالخصوص اگر پروگرام دین اور خواتین کی بات کی جائے تو فروغ دین کے لیے، دین کے احکامات پر پیروی کرنے کے لیے خاص طور پر اس پروگرام کو ترتیب دیا گیا ہے، سجایا گیا ہے کہ ہماری جو بہنیں ہیں، مائیں ہیں، بیٹیاں ہیں بالخصوص، وہ دین کے زیور سے آراستہ ہوں اور آئندہ آنے والی نسلوں میں بھی دین اسلام کو منتقل کریں۔ تو دین اسلام کے جو احکامات ہیں اس تعلق سے یہ جو ہمارا پروگرام ہے دین اور خواتین، اس میں کئی موضوعات پر گفتگو بھی کی جاتی ہے۔ ابھی جو سلسلہ جناب چل رہا ہے وہ میت کے احکام کے حوالے سے، میت کے احکام کے تعلق سے چل رہا ہے، کیونکہ زندگی اور موت کا جو سلسلہ ہے نا، موت برحق ہے اور جناب ہر ذی نفس کو اس کا مزہ چکھنا ہے۔ تو اس تعلق سے ضروری ہے کہ ہر جو باشعور فرد ہے اس کو یہ احکامات آنے چاہیے، معلوم ہونا چاہیے ان تمام چیزوں کے بارے میں، تاکہ جب کوئی اپنا پیارا، اپنا جو ہر دل عزیز ہے، وہ اگر اس دنیا سے جب رخصت ہوتا ہے تو پیچھے رہ جانے والوں کو وہ تمام معاملات معلوم ہونے چاہیے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے، مہمان شخصیات ہمارے ساتھ جو عالمات ہوا کرتی ہیں، بلا شبہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں، آپ سب جانتے ہیں، پسند کرتے ہیں، بہت سینئر اسکالر ہیں ہمارے ساتھ، عالمہ صفا فاطمہ موجود ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاج بخیر ہیں، خیریت سے ہیں اللہ صفا فاطمہ آپ؟ اور جناب ان کے ساتھ جو اگلی شخصیت آج کی بزم میں رونق افروز ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں عالمہ عائزہ عامر، ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم۔ اور آن بیپر جیسا کہ آپ جانتے ہیں مفتی احسن نوید نیازی صاحب تشریف فرما ہوتے ہیں، انہیں بھی ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت خیریت سے ہیں آپ؟ مزاج بخیر ہیں؟ رب العالمین۔ جی، سوالات کا سلسلہ صفا فاطمہ شروع کرتے ہیں۔ اب ہمارے جو میت کے احکامات کے تعلق سے، کیونکہ گزشتہ کئی ایپیسوڈ سے اس حوالے سے گفتگو بھی کی جا رہی ہے، آج جس تعلق سے میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گی، کیونکہ بعض لوگ صفا کفن جو ہے وہ خرید کر رکھ لیا کرتے ہیں، اور حج اور عمرے پر جب جاتی ہیں مائیں بہنیں یا بچیاں جو بھی، تو آب زمزم میں بھگو کر لایا جاتا ہے، سب کی خواہش بھی ہوتی ہے۔ اس تعلق سے میں چاہوں گی کہ شریعت کے کیا احکامات ہیں، کیا کہیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ کہ اپنے لیے کفن خریدنا یہ شرعاً درست ہے، لیکن اس میں اگر یہ تصور کیا جائے کہ جو ہم نے اپنے لیے خرید کر رکھا ہے کسی اور کو نہیں دے سکتے، تو یہ درست نہیں ہے۔ آپ نے اپنے لیے خرید کر رکھا، آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن اگر کسی اور کو ضرورت پڑے تو اس کو دینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک تو یہ بات ہوئی۔ دوسری بات یہ کہ آب زمزم کو، کفن جو ہمارا ہوتا ہے اس کو آب زمزم میں بھگو لینا، یہ بھی درست تو ہے، برکت کے حصول کے لیے کر سکتے ہیں ایسا، لیکن یہاں پر اسراف سے بچنا بھی ضروری ہے۔ اب ضروری نہیں ہوتا کہ ہم اس کو پورا، جیسے ہم گھر میں کپڑوں کو دھو کر نچوڑتے ہیں اس طرح نچوڑا جائے، تو پھر ظاہر ہے کہ آب زمزم کی بے ادبی بھی لازم آئے گی اور اسراف بھی ہوگا یہاں پر۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ چند قطرے اس کے اوپر ٹپکا دیے جائیں، برکت کے حصول کے لیے تو چند قطرے بھی کافی ہیں۔ بعض اوقات ایسا بھی کرتے ہیں لوگ، اور یہ صحیح طریقہ ہے، اچھا طریقہ ہے کہ اسپرے بوٹل میں آب زمزم لے کر اور اس سے اسپرے کر دیا جائے اب کفن کے اوپر، تاکہ یہ تھوڑے بہت قطرات جو ہیں وہ برکت کے حصول کے لیے کافی ہو جائیں۔ آخری بات یہ کہ یہ جو ہم کفن کو آب زمزم میں بھگو لیتے ہیں، اس کو یہ سمجھنا کہ اس کی وجہ سے حتمی مغفرت ہو جائے گی ہماری، تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس کے اوپر ہماری مغفرت کا ہونا موقوف نہیں ہے۔ ہمارے اعمال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہماری مغفرت کروا سکتے ہیں،
اسی طرح ہمارے پیچھے جو دعاؤں کا اور ایصال ثواب کا سلسلہ ہوتا ہے وہ ہمارے لیے بخشش کا سبب بن سکتا ہے، لیکن یہ تصور کرنا کہ ہم آب زمزم سے کفن بھگو لیں گے تو اب ہماری حتمی مغفرت ہو جائے گی، تو ایسا تصور کرنا درست نہیں ہے۔ البتہ اگر کوئی آب زمزم کو کفن ہے اس کو آب زمزم میں بھگو کر رکھنا چاہے تو وہ احتیاط کے ساتھ چند قطرے یا چند چھینٹیں اس کے اوپر ڈال دیے جائیں برکت کے حصول کے لیے، تو اس میں حرج بھی نہیں ہے۔ بے شک، اور اللہ اپنے فضل سے بخشش کا ظاہری بات ہے، پروردگار عالم ہے، وہ بخشنے پہ قادر ہے۔ آپ یہ فرمائیے گا عالمہ سیدہ عائزہ کہ اکثر اپنے پیاروں کے ساتھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جگہ لے لی جائے، اور قبر کی جگہ پہلے سے بھی خرید لیتے ہیں بہت سے لوگ، تو کیا پہلے سے قبر کی جگہ مختص کی جا سکتی ہے؟ کیا کہیے گا؟ دیکھیں، پہلے سے قبر کی جگہ اپنی مختص کر لینا یہ درست عمل نہیں ہے۔ دیکھیں، قبرستان دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وقف کا قبرستان ہوتا ہے اور ایک اپنی ملکیت میں جو زمین ہوتی ہے۔ اگر قبرستان وقف کا ہے اور وہاں پر کوئی اپنے لیے پہلے سے قبر کی جگہ مختص کر رہا ہے یا متعین کر رہا ہے کہ میں مروں تو مجھے یہاں دفنانا، یہ بالکل ناجائز عمل ہوگا۔ وجہ یہ ہے کہ وقف قبرستان میں تمام لوگوں کا حق وابستہ ہوتا ہے، تو اگر وہاں پر کوئی پہلے سے اپنی جگہ مختص کر رہا ہے قبر کی تو اس سے اور لوگوں کی حق تلفی لازم آئے گی، اس لیے یہ عمل ناجائز ہے۔ اگر زمین اپنی ملکیت میں ہے، وہاں پر کوئی اپنے لیے قبر کی جگہ پہلے سے مختص کر رہا ہے تو یہ ناجائز تو نہیں ہوگا، البتہ ناپسندیدہ عمل ضرور ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ غیر ضروری عمل ہے، اس کی شریعت میں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید میں فرماتا ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کوئی جان نہیں جانتی کہ اس نے کہاں فوت ہونا ہے۔ بے شک، عموماً ٹریولنگ کے دوران ایک ملک سے دوسرے ملک جاتے ہوئے یا ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے ہوئے انتقال ہو جاتا ہے تو وہیں کہیں قریب قبرستان میں دفنا دیتے ہیں۔ صحیح۔ تو پہلے سے قبر کی جگہ مختص کرنے کا تو کوئی بھی فائدہ نہیں ہے، تو بے فائدہ عمل ہونے کی وجہ سے یہ ناپسندیدہ ہے۔ عموماً لوگ اس طرح کی وصیتیں بھی کر دیتے ہیں کہ میں مروں تو مجھے فلاں قبرستان میں دفنانا یا مجھے فلاں کی قبر کے پاس دفنانا۔ اس کے بعد جب ان کا انتقال ہوتا ہے تو اس وقت عموماً وہاں جگہ نہیں ہوتی، تو پھر گھر والے بھی حرج میں آتے ہیں، اسی لیے ایسی وصیتیں کرنے سے بھی احتراز کرنا چاہیے۔ ساتھ ہی کچھ لوگ گھر میں یا کمرے میں قبر بنوائیں اگر، تو یہ بھی ناجائز عمل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنے گھر میں یا کمرے میں قبر بنوانا یہ انبیاء کرام علیہم السلام کی خصوصیت ہے، عام لوگوں کے لیے ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ صحیح۔ مفتی صاحب آپ کیا ارشاد فرمائیں گے، یہ جو دونوں سوال ہیں کہ آب زمزم میں کفن کو بھگونا ہے یا اور اس کے علاوہ قبر کی جگہ کو پہلے سے مختص کرنا ہے، کیا کہیے گا آپ اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جہاں تک کفن کو آب زمزم میں بھگونے کی بات ہے تو بالکل جائز امر ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے، کیا جا سکتا ہے، برکت کے لیے لوگ کرتے ہیں اور برکت کے لیے ایسا کرنا بالکل درست ہے۔ باقی یہ بات بھی اپنی جگہ بالکل بجا ہے کہ اسی پر اکتفا نہیں کر لینا چاہیے کہ بندہ نیک اعمال نہ کرے، گناہ کرتا چلا جائے اور بس جو ہے وہ کفن منگوا کر اسے آب زمزم میں بھگو لے اور یہ خیال کرنا شروع کر دے کہ میں جو مرضی کروں بس میری مغفرت ہو جائے گی، تو یہ بے باکی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی جو اس طرح کے اعمال ہیں جن کے اندر رحمت کی امید ہوتی ہے اور اللہ کے اذن سے برکت کی امید ہوتی ہے، وہ عمل کرنے میں تو حرج نہیں ہوتا، لیکن ان اعمال کو کر کے اسے اپنے لیے آزادی کا پروانہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اب ہمیں احکام شریعہ جو ہے وہ معاف ہیں یا ہم نے شریعہ کام کو جو ہے وہ فالو نہیں کرنا۔ تو شریعہ کام بہرحال جو ہے وہ ہم پر لاگو ہیں، وہ ہم نے فالو کرنے ہیں، نیک اعمال بھی کرنے ہیں اور ان میں چستی دکھانی ہے نیک اعمال کرنے میں، اور گناہوں سے بہرحال بچنا ہے۔ اور اس طرح کے اعمال بھی پھر یہ ساتھ جو ہے وہ نور علی نور ہوتے ہیں، تو کوئی اگر اس طرح کفن جو ہے وہ بھگوتا ہے آب زمزم کے اندر تو یہ بھی باعث برکت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ رہ گئی دوسری بات جو ہے وہ قبر کے لیے جگہ مختص کرنا، تو اس کے اندر دیکھیں وقف کی زمین کے اندر تو ایسا نہیں کیا جا سکتا، ایسی کسی دوسرے کی ملک میں بھی ایسا نہیں کر سکتے، لیکن اگر بندے کی اپنی ملکیت ہے، اپنی ملکیت کے اندر کوئی ایسا کرتا ہے تو یہ جائز ہے، یہ گناہ نہیں ہے۔ باقی یہ بات ٹھیک ہے کہ بندے کو معلوم نہیں ہے کہ اس کا انتقال جو ہے وہ کہاں ہوگا، اسی لیے بعض فقہا کا یہ موقف ہے کہ وہ اس کو ناپسند کرتے تھے، مکروہ قرار دیتے تھے کہ اس طرح جو ہے وہ قبر کی جگہ پہلے سے مختص کر لینا کہ معلوم ہی نہیں ہے بندہ کہاں فوت ہوگا۔ تو لیکن یہ بعض فقہا کا موقف ہے، اکثریت کا موقف جو ہے وہ چاہے وہ فقہ حنفی کے ہوں یا مالکی شافعی حنبلی، اکثریت کا موقف یہ ہے کہ اگر بندے کی اپنی جگہ ہے،
اپنی ملکیت کی جگہ ہے اس کے اندر اگر کوئی بندہ قبر کی جگہ اپنی مختص کرتا ہے تو یہ بھی جائز ہے، گناہ نہیں ہے۔ اور اس کا جو ثبوت ہے وہ بھی ہمیں پیچھے ملتا ہے، جیسے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ ان کے بارے میں یہ بات منقول ہے، حضرت ربیع بن خیثم رحمہ اللہ ان کے بارے میں یہ بات منقول ہے، بلکہ خود ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو اپنا عمل اور ان کا قول اور فعل کی جگہ میں نے یہاں پر اپنے لیے رکھی تھی۔ جب سیدنا فاروق اعظم نے وہاں پر تدفین کی خواہش کا اظہار کیا تھا تو انہوں نے جو کہا تھا کہ یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی اور میں آپ حضرت عمر کو اب اس پہ ترجیح دیتی ہوں، اور وہ جگہ پھر ان کو دے دی تھی۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ کے اس عمل سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ اس طرح کرنا فی نفس ہی جائز ہے، گناہ نہیں ہے۔ باقی یہ ٹھیک ہے کہ معلوم نہیں ہے کہاں پر بندے کا انتقال ہوگا وہاں پر جو ہے اس کی تدفین ہو جائے تو ٹھیک ہے، جہاں پر انتقال ہوگا وہاں پر تدفین ہوگا ہی، پیچھے جو جگہ مختص کی تھی وہ کسی اور کے کام آ جائے گی۔ اور کئی ائمہ سے ثابت ہے، بلکہ خود اس موضوع پر پوری ایک کتاب عربی میں لکھی گئی ہے کہ وہ ایک رسالہ ہے پورا اس موضوع پر کہ وہ حضرات کی جنہوں نے اپنی زندگی میں اپنے لیے باقاعدہ قبر تیار کروائی، وہ مشاہیر ائمہ، تو وہ سارے ہی بڑے لوگ تھے، کوئی محدث ہے، کوئی فقیہ ہے، کوئی جو ہے وہ بہت بڑا صوفی ہے، باعمل صوفی کی بات ہو رہی ہے، یعنی موجودہ اصطلاح جو ہم صوفی کی استعمال کرتے ہیں اس کی بات نہیں ہو رہی، صوفی سے مراد وہ جو علم ظاہر اور علم باطن کا جامع ہو ان کی۔ تو بڑے بڑے ائمہ سے یہ عمل ثابت بھی ہے اور فقہاء کی اکثریت کا موقف بھی یہ ہے کہ یہ جائز ہے، اس میں گناہ نہیں ہے، جبکہ اپنی ملکیت میں ہو۔ وقف کی جگہ پر اس طرح نہیں کر سکتے اور کسی غیر کی جگہ پر بھی اس طرح بغیر کسی کی اجازت اس کی اجازت کے نہیں کر سکتے۔ صحیح صحیح۔ باقی یہ قول بھی ہے بعض فقہاء کا اپنی جگہ میں بھی کراہت والا، لیکن یہ بعض فقہاء کا اندیہ ہے، اکثر کا موقف بہرحال جواز کا ہے۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، بہت شکریہ۔ پروگرام میں ایک وقفہ شامل کرتے ہیں، آپ رہے گا ہمارے ساتھ، ہم رہیں گے آپ کے ساتھ، ملتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دین اور خواتین، اور اس پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ جناب، گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں، میت کے احکام کے تعلق سے آج کی بزم میں بھی گفتگو کی جا رہی ہے، اور شریعت مطہرہ اس تعلق سے کیا کہتی ہے، کیا احکامات ہیں، دین ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے، اس تعلق سے گفتگو کی جا رہی ہے۔ اب تک کی گفتگو میں ہم نے جانا کہ جس طرح آب زمزم میں بہت سے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے اور ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا کفن آب زمزم میں بھگو کر یا اس میں دھو کر لایا جائے، تو اس تعلق سے بھی جواب آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ قبر کی جگہ کو مختص کرانے کے تعلق سے بھی بات ہوئی۔ صفا فاطمہ، آپ کی جانب آؤں گی، آپ یہ ارشاد فرما دیجئے کہ اکثر ہم نے سنا ہے جب میت ہوتی ہے کہیں اس کو غسل دینے کے لیے جایا جاتا ہے، پھر یہی سنا ہے کہ جب میت کو غسل دیں تو واپس آ کر خود بھی غسل کریں، تو اس تعلق سے شریعت مطہرہ کیا حکم دیتی ہے، کیا کہیے گا؟ جی دیکھیں، میت کو غسل دینے کے بعد خود میت کو غسل دینا تو فرض کفایہ ہے، اس پر پہلے بھی کلام ہوا، لیکن میت کو جن لوگوں نے غسل دیا ان پر غسل واجب ہونے کے سلسلے میں بات یہ ہے کہ نہ ان پر تو غسل فرض ہوتا ہے اور نہ ہی ان پر غسل واجب ہے۔ یعنی جنہوں نے میت کو غسل دیا ان کے لیے میت کو غسل دینے کے بعد نہ غسل کرنا فرض ہے اور نہ ہی واجب ہے۔ البتہ اس پر ضرور فقہاء نے کلام کیا کہ مستحب ہے کہ وہ اس عمل کے بعد یعنی میت کو غسل دینے کے بعد خود غسل کر لیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک روایت ہے کہ جو شخص کسی میت کو نہلائے تو وہ غسل کرے۔ اسی طرح ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منقول ہے کہ جب ہم کسی میت کو غسل دیتے تھے تو کبھی کچھ لوگ ہم میں سے غسل کر لیا کرتے تھے اور کچھ لوگ نہیں بھی کرتے تھے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ غسل کرنا نہ تو فرض ہے غسل دینے والوں کے لیے اور نہ ہی واجب ہے، لیکن مستحب بہتر عمل یہ ہے کہ اگر پاسبل ہو، ممکن ہو تو غسل کر لینا چاہیے، اور اگر غسل نہ بھی کر سکیں تو وضو کر لیں، کیونکہ غسل خود بھی مستحب کی حیثیت رکھتا ہے، فرض یا واجب تو نہیں ہے۔ باقی یہ ہے کہ اگر وضو کر لیں تو وہ بھی ٹھیک ہے، اور باقی میت کو غسل دینے کے بعد ہاتھ وغیرہ ضرور دھو لینے چاہیے، لیکن غسل کرنا اور وضو کرنا یہ کوئی لازم عمل نہیں ہے، لیکن مستحب ہے کہ میت کو غسل دینے کے بعد یا تو غسل کر لیا جائے یا پھر وضو کا اہتمام کر لیا جائے۔ یعنی کر لیا جائے تو مستحب بہتر ہے، مستحب ہے، اچھا عمل ہے۔ اوکے، ٹھیک ہے۔ آپ یہ ارشاد فرمائیے گا عالمہ عائزہ کہ بعض جگہوں پہ ہم نے یہ بھی سننے میں بھی آیا ہے کہ بعض میتوں میں سے غسل کے بعد بھی بلکہ کفن کے بعد بھی جو ہے وہ بلڈ نکلتا رہتا ہے، شریعت مطہرہ اس حوالے سے کیا حکم دیتی ہے، کیا حکم ہے، فرمائیے گا۔
اللہ جل شانہ و عزا مجدہ ہم سب کو عافیت والی زندگی اور عافیت والی ہی موت عطا فرمائے۔ الہی آمین۔ عموماً جن کی موت ایکسیڈنٹس وغیرہ میں ہوتی ہے تو غسل کے بعد بھی ان کے جسم سے بلڈ وغیرہ جاری رہتا ہے۔ تو اگر میت کو غسل دے دیا گیا ہے اور اس کے بعد بھی میت سے غسل وغیرہ کے بعد بھی خون نکل رہا ہے تو اس میں غسل کے اعادے کی ضرورت نہیں ہے، محض اس خون کو اوپر سے صاف کر کے یا کاٹن پیڈ وغیرہ رکھ دیں تو یہی کافی ہوگا۔ اور اگر میت کو کفن بھی دے دیا گیا ہے غسل کے ساتھ، اس کے بعد کفن پر خون وغیرہ ظاہر ہوتا ہے تو غسل کے اعادے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور کفن کو تبدیل کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ غسل اور کفن یہ ایسے مراحل ہیں کہ جن میں ریپیٹیشن سے حرج لازم آئے گا، اور جس بھی کام میں حرج لازم ہو رہا ہو شریعت مطہرہ اس پوائنٹ پر ہمیں ریلیکسیشن دے دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر آسانی چاہتا ہے، تم پر تنگی نہیں چاہتا۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ غسل کے اعادے کی تو دونوں صورتوں میں ضرورت نہیں ہے، بس کاٹن پیڈ وغیرہ کا اگر اہتمام کر لیں تو بہتر ہے۔ صحیح۔ حضرت آپ کی تشریف آوری سے ہم فائدہ اٹھاتے ہوئے میں یہ ضرور آپ سے پوچھنا چاہوں گی، کچھ اضافت کے ساتھ اگر آپ اس پہ کچھ کلام کیجیے گا کہ غسل کے بعد جو شخص غسل دے رہا ہے اس کے اپنے غسل کے حوالے سے شریعت مطہرہ کے حوالے سے کلام کیجیے گا، اور پھر کفن کے بعد یا غسل کے بعد بھی بعض میتوں میں جو ہے وہ بلڈ آ جاتا ہے، اس تعلق سے کیا کہیے گا؟ چونکہ اس بارے میں احادیث موجود ہیں، بعض احادیث میں صراحت ہے من غسل میتا فلیغتسل، کہ جو کسی میت کو غسل دے تو وہ خود بھی غسل کر لے۔ تو ان حدیث کی بنا پر بعض ائمہ جو ہے اس بات کے قائل ہیں کہ غسل جس نے دیا ہے وہ غسل کر لے، خود بھی غسل کر لے، لیکن یہ بات کہ یہ حکم جو ہے نبی پاک علیہ السلام نے جو دیا، جو احادیث مرفوعہ بھی موجود ہیں اس بارے میں اور احادیث موقوفہ بھی موجود ہیں۔ حدیث مرفوع کا مطلب ہوتا ہے سیدنا رسول اللہ علیہ السلام کا فرمان، آپ سے جس کی نسبت ہو، قول، فعل، تقریر، صفت۔ حدیث موقوف کا مطلب ہے صحابی رسول کا قول، فعل، فرمان، تقریر، صفت۔ تو اس بارے میں جو ہے حدیث مرفوع بھی موجود ہے اور حدیث موقوف بھی موجود ہے، دونوں طرح کی روایات موجود ہیں۔ تو ان روایات کی روشنی میں بعض ائمہ اس بات کو بہتر خیال کرتے ہیں کہ غسل کر لینا چاہیے، لیکن یہ جو حدیث کے اندر حکم ہے یہ حکم وجوبی نوعیت کا ہے یا استحبابی نوعیت کا ہے؟ اکا دکا بعض حضرات ائمہ کا موقف ہے کہ یہ وجوبی نوعیت کا ہے، ادروائز اکثریت جو ہے علماء کی، چاہے وہ کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہوں، اکثریت کا موقف اس بارے میں یہی ہے کہ یہ فرمان جو ہے یہ استحبابی نوعیت کا ہے، وجوبی نوعیت کا نہیں ہے۔ یعنی کوئی کر لے تو اچھی بات ہے، ثواب ملے گا، لیکن کوئی نہیں کرتا تو کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی کوئی شریعت کی طرف سے اسے امپوز نہیں کیا گیا، یعنی نافذ نہیں کیا گیا کہ یہ کرنا ہی کرنا ہے، یہ آپشنل ہے، کر لیں تو اچھی بات ہے اور اگر نہیں کرتے تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے۔ باقی بعض اور کوئی نجاست وغیرہ تو ہوتی نہیں ہے ایسی لگی ہوئی بندے کے اوپر کہ جس کو کہا جائے کہ بھی اسے نجاست کی وجہ سے کوئی اس پر حکم متوجہ ہو گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ بعض لوگ جو ہے وہ قبرستان کے حوالے سے بھی اس طرح کا سمجھتے ہیں کہ جب قبرستان جاتے ہیں تو قبرستان سے آنے کے بعد جو ہے وہ وضو کرنا یا کم از کم ہاتھ منہ دھونا جو ہے وہ یہ ضروری ہے، تو وہ بھی ضروری نہیں ہے۔ اور بعض لوگ جو ہے وہ جوتے کی مٹی جھاڑتے ہیں اور بڑا خاص مخصوص طریقے سے اٹھائیں گے، ایسے کر کے جھاڑیں گے کہ یہ جھاڑنا ضروری ہے، ورنہ جو ہے وہ نہیں جھاڑیں گے تو کوئی نحوستیں آئیں گی اس طرح۔ تو یہ تصورات درست نہیں ہے، کوئی اس مٹی میں کوئی ایسی نحوست نہیں ہوتی کہ وہ آ کر اگر آپ جو ہے وہ جوتے نہیں جھاڑیں گے تو گھر کے اندر جو ہے کوئی نحوست آ جائے گی یا اور گھر کے اندر کسی کی میت ہو جائے گی۔ جس نے گھر میں مرنا ہے اپنے وقت پہ ہی مرنا ہے، قبرستان کی بھلے مٹی آئے یا پوری جو ہے وہ قبرستان کی مٹی اٹھا کے آپ اندر ڈال لیں، کوئی اس طرح اس سے نہیں مرتا، اسی وقت پہ مرے گا جس وقت پہ اس کی موت طے ہے۔ باقی ویسے صفائی کے لیے، نظافت کے لیے جو ہے وہ اگلا جوتے جھاڑ رہا ہے، کبھی مٹی لگی ہوئی ہے گھر کے اندر جو ہے وہ مٹی نہ ہو، گرد و غبار نہ ہو، اس سے بچنے کے لیے، نفاست کے لیے کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ساتھ کوئی فاسد نظریہ نہیں ہونا چاہیے یا توہم پرستی نہیں ہونی چاہیے، وہم نہیں ہونا چاہیے، وہم نہیں کرنا چاہیے۔ رہ گئی بات جو ہے وہ قبرستان سے واپس آ کر جو ہے وہ وضو کرنے کی یا ہاتھ منہ دھونے کی، تو اگر کوئی یہ بھی نظافت کے لیے کوئی کرتا ہے تو اچھی بات ہے، کوئی اس میں حرج بھی نہیں ہے۔ اور بعض روایات کے اندر یہ ہے بھی صحیح کہ جو ہے مردے کو اٹھانے پہ وضو کا کمبل کے بھی، یہ جو پہلی میں نے حدیث شریف پڑھی اس کے اندر ہی آگے یہ الفاظ ہیں کہ جس نے اس کو اٹھایا میت کو تو وہ وضو کرے، جو غسل دے وہ غسل کرے، جو اسے اٹھائے وہ وضو کرے۔ تو کسی نے اگر جو ہے وہ میت کو اٹھایا ہے اور اس وجہ سے جو ہے وہ اس حدیث کو نگاہ میں رکھتے ہوئے اس پر وضو کرتا ہے، استحبابی نوعیت کا،
تو ثواب کا کام بھی ہے، ٹھیک ہے ثواب بھی ملے گا، اچھی بات ہے، لیکن یہ بھی کوئی لازم نہیں ہے کہ نہیں اس نے وضو کرنا ہی کرنا ہے، یہ بھی میت کو اٹھانے کے حوالے سے۔ ویسے خالی قبرستان جانے اور واپس آنا اور اس پہ وضو کرنا، اس میں کوئی ایسا حکم نہیں ہے قبرستان سے آپ واپس آئیں اور جو ہے وہ ویسے ہی آپ گئے ہیں قبرستان قبر کی زیارت کے لیے، کوئی گیا ہے مرد کی بات ہو رہی ہے اور تلاوت وہاں پر کی ہے یا اصال ثواب کی ہے اور واپس آئیں اور واپس آ کر اب جو ہے وضو کرنا ہی کرنا ہے، وضو کر لیں تو بھی ٹھیک ہے، نہ کریں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں۔ باقی ویسے جو ہے وہ کوئی بندہ ایسا ہے جسے ہر وقت باوضو رہنے کی عادت ہے، تو کیا یہ اچھی بات ہے؟ بہت ہی اچھی عادت ہے۔ کسی کی اگر کوئی ایسا خوش نصیب ہے کہ ہر وقت باوضو رہتا ہے، وہ قبرستان سے آیا تو اس وجہ سے اس نے وضو کر لیا دوبارہ کہ بھئی یہ وضو جو ہے اس کا وضو جو ہے وہ نہیں تھا، دوبارہ وضو کر لیا کہ میں باوضو ہی رہوں ہر وقت، میرا وقت جو ہے بے وضو نہ گزرے، بہت اچھی بات ہے، یہ اجر کا باعث ہے۔ اور ویسے کوئی تازہ وضو کرتا ہے کہ میں وضو کر کے تازہ دم ہو جاؤں تاکہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کروں، مجھے اس میں سرور آئے، یکسوئی ہو، یا عبادت کروں اس میں یکسوئی ہو، اس کے لیے تازہ وضو کر لیا، وضو پر وضو، تو وضو پر وضو کرنے میں بھی حرج نہیں ہے۔ صحیح۔ اور اس کے علاوہ مفتی صاحب وہ بلڈ کے حوالے سے کیا؟ بلڈ کی تو جو بات بیان ہو گئی بالکل جو ہے وہ اسی طرح ہی ہے مسئلہ۔ اوکے ٹھیک ہے۔ صفا فاطمہ، جس طرح ہم بات کر رہے ہیں احکامات کے تعلق سے، اب ہم نے میت سامنے ہوتی ہے، نماز جنازہ پڑھا جاتا ہے، ادا کیا جاتا ہے، بعض اوقات یہ ارشاد فرمائیے گا کہ کیا ایمبولینس میں جنازہ رکھا ہوا ہے تو اس کا نماز جنازہ پڑھنے کا کیا حکم ہوگا؟ کیا پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں نارمل صورتحال ہو، میت کو نکالنا آسانی سے ممکن ہو، تب تو پھر جو نماز پڑھانے والے ہیں نماز جنازہ امام انہی کے سامنے میت کو رکھا جائے گا۔ بعض اوقات چرپائی پر بھی رکھ دیا جاتا ہے، لیکن بعض اوقات ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ اس کو بار بار ایک جگہ سے دوسری جگہ ڈیڈ باڈی کو منتقل کرنا ممکن نہیں رہتا۔ ایسی کنڈیشن میں یا انتظامیہ کی طرف سے کوئی ریسٹرکشنز لگا دی گئی ہوں تو صورتحال کو دیکھتے ہوئے پھر فیصلہ کیا جائے گا۔ نارمل کنڈیشن میں تو بہرحال حکم یہی ہے کہ امام کے سامنے میت کو گاڑی سے نکال کر، ایمبولینس سے نکال کر رکھا جائے۔ صحیح۔ لیکن اگر کوئی ایسی صورتحال ہے کہ میت کو منتقل کرنا پاسبل نہیں ہے تو پھر ایمبولینس کے اندر رکھ کر بھی نماز جنازہ ادا کی جا سکتی ہے، نماز جنازہ ادا کی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ یہ ارشاد فرمائیے گا عالمہ عائزہ کہ کیا خواتین جو ہے وہ جنازے کی نماز پڑھ سکتی ہیں، یا خاص طور پر بہت زیادہ یہ سوال بار بار کیا جاتا ہے کہ خواتین قبرستان خواتین کا جانا کیسا ہے یا جا سکتی ہیں؟ کیا شریعت مطہرہ اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ کیا کہیے گا؟ خواتین کے نماز جنازہ ادا کرنے میں تو اٹ سیلف کوئی حرج نہیں ہے، اگر گھر سے متصل ہی نماز جنازہ ادا ہو رہی ہے اور عورتوں کے لیے پراپر پردے کا اہتمام بھی ہے وہاں، اور وہاں وہ نماز جنازہ ادا کرنا چاہیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ لیکن عموماً گراؤنڈز وغیرہ میں یا مساجد کے باہر نماز جنازہ ادا ہو رہی ہوتی ہے، اور وہ موقع بھی ایسا ہوتا ہے کہ اس وقت پراپر عورتوں کے لیے پردے کا اہتمام کرنا پاسبل نہیں ہوتا۔ صحیح۔ ایسی صورت میں خواتین کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ گھر ہی میں رہ کر ایصال ثواب کر دیں، کیونکہ ایصال ثواب ہی سے میت کو فائدہ پہنچے گا، تو وہ گھر میں رہ کر نوافل وغیرہ پڑھ کے ایصال کر دیں۔ اور جہاں تک سوال ہے خواتین کا قبرستان جانا، تو اس سے تو بالکل ہی منع کیا جائے گا۔ ایک تو وجہ یہ ہے کہ اختلاط مرد و زن ہوگا وہاں پر، دوسری وجہ یہ ہے کہ چونکہ عورتوں میں صبر کی کمی ہوتی ہے، جس کے باعث وہ قبرستان میں بلند آواز سے رونا دھونا کرنے لگ جاتی ہیں، صحیح۔ جو حدیث کی روح سے سخت منع ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے ایسی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے کہ جو قبرستان اس لیے جائیں تاکہ ان کا غم تازہ ہو۔ اسی لیے عورتیں گھر ہی میں رہ کر میت کو ایصال ثواب کر دیں، یہی بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ جو دین اسلام ہے نا ناظرین محترم، اور جو بہنیں ہمیں دیکھ رہی ہیں، کس قدر مکمل دین ہے، کس قدر مکمل ضابطہ حیات ہے کہ ایک ایک نقطہ بہت باریک بینی کے ساتھ دین اسلام نے ہمیں بتایا ہے، ہر معاملے میں ہماری رہنمائی کی ہے، مکمل ہدایت ہمیں عطا فرمائی ہے دین اسلام نے۔ دونوں سوالوں کے تعلق سے مفتی صاحب بھی یہاں موجود ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ان کی بھی رائے جانیں گے کہ شریعت مطہرہ اس تعلق سے کیا کہتی ہے۔ اس وقت ایک وقفے پر جانا ہے، حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں جناب دین اور خواتین اور میت کے احکام کے تعلق سے آج کی بزم میں بھی گفتگو کی جا رہی ہے۔ شریعت مطہرہ کیا احکام دیتی ہے اس تعلق سے کہ جناب جس طرح سے بات ہوئی نا کہ اگر میت سامنے ہے اور اس وقت جنازے کی نماز پڑھی جاتی ہے، ایمبولینس میں اگر میت رکھی ہوئی ہے تو کیا جنازے کی نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ اس تعلق
تعلق سے ہماری عالمات یہاں تشریف فرما ہیں، انہوں نے بھی جواب دیا. صفا فاطمہ ہیں، عائزہ ہیں. مفتی صاحب، مفتی احسن نوید نیازی صاحب آن بی پر ہمارے ساتھ ہوا کرتے ہیں. میں چاہوں گی کہ آپ بھی اس پر بھی کلام کیجیے گا. اور خواتین معذرت کہ خواتین نماز جنازہ پڑھ سکتی ہیں، شریعت مطہرہ کیا حکم دیتی ہے اس تعلق سے؟ خواتین کے قبرستان جانے کے تعلق سے بھی آپ ارشاد فرمائیے گا. جی دیکھیں، جہاں تک جو ہے وہ ایمبولینس کی بات ہے تو ویسے تو جنازہ جو ہے وہ اسی ایمبولینس میں نہیں پڑھنا چاہیے، لیکن جب اس قسم کی صورتحال ہو جائے کہ بہت زیادہ بھیڑ ہو، ازدحام بہت زیادہ ہو اور ممکن نہ ہو ایمبولینس سے نکالنا یا حرج کا باعث ہو، جیسا کہ ابھی ماضی قریب میں ہی کچھ ایسے بڑے جنازے ہوئے کہ جن کے اندر جو ہے وہ یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ ایمبولینس کو اس طرح ایزیلی جو ہے فریکوینٹلی موو کرایا جاتا یا نکالا جاتا، تو ایمبولینس کے اندر جو ہے وہ بوجہ عذر جو ہے وہ اس طرح جنازہ ادا کیا گیا میت کو ایمبولینس میں ہی رکھ کر. تو اس طرح بوجہ عذر اگر ایسا ہوتا ہے تو اس میں حرج نہیں ہے. رہ گئی بات جو ہے وہ خواتین کے جنازے کی جنازے میں شرکت کی، تو خواتین کا فی نفس ہی جنازہ پڑھنا تو درست ہے، لیکن ہمارے یہاں عام طور پر اس کا رواج نہیں ہے. جہاں پر اس طرح کے کاموں کا رواج نہ ہو تو وہاں پر ایسے کاموں سے بچنا بہتر ہی ہوتا ہے، کیونکہ اس طرح کے کام کرنے سے خلاف رواج سے ہٹ کر، ایک تو یہ ہے نا کہ شریعت نے لازم کیوں، جہاں پر شریعت نے کوئی چیز لازم کی ہے اس میں تو رسم کو نہیں دیکھا جائے گا، رواج کو نہیں دیکھا جائے گا. لیکن جہاں پر شریعت نے کوئی چیز لاگو نہ کی ہو، نافذ نہ کی ہو، تو اس میں بہرحال جو ہے رسم و رواج اگر وہ غیر شرعی نہیں ہے، خلاف شرع نہیں ہے، تو اس رسم و رواج کی بہرحال رعایت کی جائے گی. اسے ہماری فقہی اصطلاح میں عرف کہا جاتا ہے، اس رسم و رواج کو، کسٹم کو. تو عرف کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے بلا وجہ. تو ہمارے یہاں عرف یہ ہے کہ خواتین جو ہے وہ جنازے میں شرکت نہیں کرتی. تو اب خائی نہ خائی جو ہے کوئی خاتون کہے کہ نہیں جناب میں تو جنازے میں شرکت کروں گی، تو بچنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے. اس طرح کے کام نہیں کرتے، اس میں انگشت نمائی ہوتی ہے، بلا وجہ فتنہ پھیلتا ہے. نمبر 1. نمبر 2، دوسری بات، عورتوں کے جس طرح کے پردے کی رعایت کا معاملہ ہے شریعت میں، جس طرح کا حکم ہے، تو جنازے وغیرہ کے موقع پہ اس طرح کا پردہ جو ہے وہ قائم رکھنا مشکل ہو جاتا ہے بہت. اس وجہ سے بھی جو ہے وہ عورتوں کو بچنا ہی چاہیے. تو عورتوں کی حفاظت اسی کے اندر ہے اور عافیت بھی اسی میں ہے، اور ان کی جو عظمت ایک رکھی گئی ہے اس کا تقاضا بھی یہی ہے کہ وہ اپنے گھر کے اندر ہی جو ایصال ثواب کریں، یا عزیز و اقارب ہیں تو ان کے ہاں جا کر جو ہے وہ جو پرسہ ہے، تعزیت ہے، وہ تعزیت کر لیں. جنازے کے اندر باقاعدہ اس طرح شرکت نہ کی جائے. رہ گئی بات جو ہے وہ قبرستان میں جانے کی. تو قبرستان میں جانے کے حوالے سے پہلے تو نبی کریم علیہ السلام منع فرمایا کرتے تھے، مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی. صرف عورتوں کے ساتھ خاص نہیں تھا، مردوں کو بھی قبرستان میں جانے سے پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام منع فرمایا کرتے تھے. اور عورتوں کو زیادہ تاکید تھی. مردوں کو بھی امانت تھی لیکن عورتوں کو زیادہ تاکیدی امانت تھی، بلکہ یہاں تک تھی روایات میں آیا کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زوارات القبور، بعد میں لعن اللہ زوارات القبور. اللہ کے رسول علیہ السلام نے قبروں پہ جانے والی عورتوں پہ لعنت فرمائی. یہ بھی روایات کے اندر اور ثابت شدہ روایات ہیں. اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ کنت نہیتکم عن زیارات القبور الا فزوروها، میں تمہیں قبروں پہ جانے سے منع کیا کرتا تھا تو اب تم قبروں پہ جایا کرو. اور آگے وجہ بھی اس کی ارشاد فرمائی، حکمت بھی ارشاد فرمائی کہ دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے، آخرت کی یاد دلاتی ہیں، زہد پیدا کرتی ہے قبروں پہ کی زیارت، یعنی قبروں پہ جانا. اس سے زہد پیدا ہوتا ہے، دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے اور آخرت بندے کو یاد آتی ہے، ریمائنڈر ہے یہ. اب یہ جو نبی کریم علیہ السلام نے ممانعت کے بعد جو اجازت دی، اس اجازت میں عورتیں شامل ہیں یا نہیں، اس بارے میں ائمہ میں ہوا اختلاف. اچھا، بعض ائمہ کا موقف یہ ہے کہ عورتیں اس اجازت میں شامل نہیں ہیں. بعض حضرات ائمہ کا موقف یہ ہے کہ عورتیں اس اجازت میں شامل ہیں. ہمارے نزدیک مفتہ بھی یہ ہے، راجح یہ ہے کہ عورتیں اس اجازت میں شامل ہیں. اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان رحمہ اللہ کا موقف بھی یہی ہے کہ عورتیں اس اجازت میں شامل ہیں. یعنی جس طرح مردوں کو اجازت دی نبی پاک علیہ السلام نے، تو عورتوں کو بھی وہ اجازت نبی پاک علیہ السلام کی طرف سے مل گئی. لیکن کچھ اور ایسی وجوہ ہیں کہ جن کی بنا پر عورتوں کو قبرستان جانے سے ائمہ نے منع فرمایا. یعنی وہ جو ممانعت تھی، جس ممانعت میں نبی پاک علیہ السلام نے لعنت فرمائی تھی، جس ممانعت پہ سخت وعیدیں تھیں، وہ ممانعت ختم ہو گئی. اب جو عورتوں کو ممانعت ہے قبرستان جانے کی، فتویٰ اسی پر دیتے ہیں کہ عورتوں کو قبرستان جانے کی ممانعت ہے. مفتہ بھی یہ ہے کہ عورتوں کا قبرستان جانا ممنوع ہے ہمارے نزدیک بھی،
لیکن یہ ان احادیث کے تحت اب نہیں ہے، اس پر وہ جو وعیدات ہیں سابقہ وہ چسپاں کرنا درست نہیں ہے۔ یہ جو بعض لوگ یہ کرتے ہیں نا کہ ممانعت بیان کرتے ہیں اور پھر اس ممانعت میں وہ سابقہ حدیث جو ہے جو منسوخ ہو چکی، جب اللہ کے نبی نے خود اجازت دے کر پہلے والی منسوخ کی تو اب پچھلی وعید جو ہے وہ اس پہ چسپاں کرنا یہ درست نہیں ہے۔ صحیح۔ تو جو حضرات اس طرح کی روایات پیش کرتے ہیں ان کی اکثریت وہ ہے جو اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان رحمہ اللہ کے ہی فتاویٰ پڑھ کے سنا رہے ہوتے ہیں۔ تو خود اعلیٰ حضرت نے ہی اپنے فتاویٰ میں یہ بات بھی بیان فرما رکھی ہے کہ یہ جو راجح قول ہے وہ یہی ہے جو البار الرائق والوں نے فرمایا کہ اس اجازت میں عورتیں شامل ہیں، تو انہوں نے خود تسلیم کر رکھا ہے کہ عورتیں اس اجازت میں شامل ہیں، تو وہ ممانعت جو حدیث کی بنا پر تھی وہ ختم ہو گئی۔ اب دیگر جو وجوہ ہیں ان وجوہ کی بنا پہ انہوں نے ممانعت فرمائی، پورا رسالہ بھی لکھا اس پر، پھر جمل النور فی نہی النساء عن زیارات القبور، اس میں انہوں نے 4 وجہیں بیان کی۔ وہ وجہ اپنی جگہ بالکل درست ہیں کہ فتنے کا خوف ہے، عورتوں پر فتنے کا خوف ہے، پھر ان کی طرف سے فتنے کا خوف ہے، ان کی بے آبروئی کا اندیشہ ہے، قبرستان ویران جگہوں پر عام طور پر ہوتے ہیں، اور پھر جزا فضا کا معاملہ بھی ہے، پھر بچے وغیرہ بھی ساتھ ہوتے ہیں، بے حرمتی قبروں کی کرنے کا معاملہ ہے، غم تازہ کرنے کا معاملہ ہے، یعنی دیگر وہ چیزیں ہیں جو اس کے ساتھ لگی ہوئی ہیں۔ اکثر کوئی خاتون اپنے محرم کے ساتھ کسی جائز کام کے لیے گھر سے باہر نکلی ہیں اور راستے میں ہی کوئی جو ہے وہ قبر آ گئی، راستے میں کوئی قبر ہے یا کوئی مزار ہے، عزیز و اقارب کی قبر ہے یا مزار ہے، اور وہاں پر پردے کی بھرپور رعایت ہے اور سنسان جگہ بھی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں وہاں پر پردے کی رعایت کے ساتھ اگر کسی نے فاتحہ پڑھ لی یا ایصال ثواب کر لیا تو یہ فی نفس ہی جائز ہے، کیونکہ اصل میں ممانعت تھی خروج کی۔ ایک ہے ان کا گھر سے نکلنا، قبرستان جانے کے لیے نکلنا یہ شرعی عذر نہیں ہے، لیکن جائز کام کے لیے نکلی ہے، راستے میں آ گئے، تمام پروٹوکول ایس او پیز کو فالو کرتے ہوئے کر لیا ہے، تو اس پہ اب جو ہے گناہ کا حکم بھی نہیں لگے گا۔ لیکن مجموعی طور پر عمومی جو ایک بات ہے، عمومی طور پر ہم بہرحال منع کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں اس سے بچنا چاہیے۔ صحیح، بہت ڈیٹیل کے ساتھ اور بہت خوبصورتی کے ساتھ مفتی صاحب آپ نے سمجھا بھی دیا ہے، اور ہماری بہنوں کو یقینی طور پر یہ بات سمجھ بھی آ گئی ہوگی۔ اصل میں صفا آپ بھی اس بات پہ ایگری کریں گی کہ جو بہنیں ہوتی ہیں نا، جو یہ خواتین ہوتی ہیں، تھوڑا جذبات پر کنٹرول ذرا کم ہوتا ہے، اور اپنے پیاروں کو اس طرح وہاں دیکھ کر جذباتی بھی ہو جاتی ہیں، پھر روتی ہیں، ظاہر ہے۔ تو اس حوالے سے بھی مفتی صاحب نے کہا کہ ظاہر ہے احتیاط برتنی کی ضرورت ہے۔ اور جب ہم واقعی در حقیقت قبرستان میں جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں ان لوگوں کو جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، جو ہمارے پیارے ہیں، تو ہمیں یہ پھر خیال آتا ہے کہ واقعی در حقیقت ہمیں بھی اس دنیا سے ایک نہ ایک دن رخصت ہونا ہے، تو ایسے اعمال کرنے چاہیے۔ پھر ہم اس اپنے اعمال پر غور کرتے ہیں، توجہ کرتے ہیں اپنے اعمال پر، تاکہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو لوگ ہمیں اچھے الفاظ سے یاد کریں، اللہ کی بارگاہ میں بھی ہم سرخرو ہو سکیں۔ جناب، گزشتہ پروگرام میں بھی کافی اس تعلق سے یہ جو ہمارا میت کے احکامات کے تعلق سے سوالات موجود تھے۔ مفتی صاحب، آپ کے پاس چند سوال جو گزشتہ ایپیسوڈ کے ہیں اگر ہیں تو ہماری بہنوں کو ان کی جواب عطا فرمائیے گا۔ یہ ایک جو ہے وہ بہن نے سوال پوچھا تھا کہ قرآن شریف پڑھتے وقت اگر تکیے سے ٹیک لگا کر تلاوت کی جائے تو کیا اس سے دل سخت ہوتا ہے؟ تو تکیے سے ٹیک لگا کر کوئی تلاوت اگر کوئی نہیں کرتا ادب کو ملوز رکھتے ہوئے تو بہت اچھی بات ہے کہ جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا، ادب جتنا بندہ کرے بہتر ہے، اچھی بات ہے۔ لیکن جہاں تک یہ بات ہے کہ کوئی اگر تکیے سے ٹیک لگا کر قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے یا لیٹ کر قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرتا ہے، تو اگر مصحف شریف پکڑ کر اس طرح کر رہا ہوگا تو اسے ہمارے یہاں جو ہے وہ بہت زیادہ معیوب سمجھا جاتا ہے، اور ادب اور بے ادبی کا تعلق جو ہے وہ عرف کے ساتھ ہوتا ہے کہ جہاں پر جس چیز کو معیوب سمجھا جاتا ہو تو اس سے بچا جائے گا۔ تو اگر کوئی قرآن مجید فرقان حمید مصحف شریف پکڑ کر تلاوت کر رہا ہے اور وہ اس طرح لیٹا ہوا ہو یا تکیے سے ٹیک لگائی ہوئی ہو اس طرح، تو لوگ بہت زیادہ معیوب سمجھتے ہیں، تو اسے تو ہم منع ہی کرتے ہیں کہ نہیں اس طرح کرنا چاہیے۔ لیکن جہاں تک بات ہے زبانی پڑھنے کی، تو کوئی اگر زبانی پڑھتا ہے، تکیے سے ٹیک لگا کر پڑھتا ہے یا لیٹ کر پڑھتا ہے تو یہ بالکل جائز ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے۔ وہ حضور جان عالم علیہ السلام سے بھی اس طرح پڑھنا بھی ثابت ہے، اور بعض روایات کے اندر جو آپ نے
بیان فرمایا آیت الکرسی وغیرہ کے حوالے سے، تو اس کے اندر بھی یہ اشارہ موجود ہے کہ لیٹ کر جو ہے وہ قرآن بستر پر لیٹ کر قرآن شریف پڑھا جا سکتا ہے اور پڑھنا بھی چاہیے. صحیح. بس جو ہے وہ اچھی بات یہ احتیاط یہ ہے کہ آدمی اگر ٹانگیں سمیٹ لے تو اچھی بات ہے، لیکن اگر ٹانگیں نہیں سمیٹتا تو بھی گناہ نہیں ہے. لیکن بہرحال لیٹ کر بھی پڑھنا چاہیے. بندہ مومن کی جو بھی حالت ہے وہ اللہ کے ذکر میں گزرنی چاہیے. کھڑے ہو کر بھی اللہ کا ذکر ہو، بیٹھے ہوئے بھی اللہ کا ذکر ہو، لیٹے ہوئے بھی اللہ کا ذکر ہو. یہ بھی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بیان ہوا ہے. تو قرآن مجید میں اور احادیث طیبہ کے اندر جو بیان فرمایا گیا اس سے یہی مستفاد ہوتا ہے کہ لیٹ کر پڑھنا بھی جائز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. باقی ہم مصحف شریف لے کر اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو وہ اس میں بہرحال عرف کو دیکھا جائے گا، عرف میں اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے تو اس کی بنا پر اس سے گریز کریں تو بہتر ہے. صحیح. پھر جو ہے وہ ایک بہن نے سوال پوچھا تھا کہ یہ عدت کے اندر پردے کے حوالے سے، کہ عدت کے اندر پردہ جو ہے وہ کس سے پردہ لازم ہے. تو دیکھیے پہلے بھی کئی مرتبہ یہ سوال آ چکے اور کئی دفعہ میں اس کی وضاحت کر چکا ہوں کہ عدت میں الگ سے کوئی پردے کا حکم نہیں ہے. پردے کا حکم شریعت کا ایک عمومی حکم ہے جو پوری زندگی کے لیے حکم ہے، اس کا عدت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو جن لوگوں سے آپ کا ویسے شریعت نے پردہ رکھا ہے تو عدت میں بھی ان سے پردہ ہے، اور جن سے شریعت نے پردہ نہیں رکھا نہیں محرم تو ان سے عدت میں بھی پردہ نہیں ہے. ایک تو یہ بات جو ہے وہ کرسٹل کلیئر. دوسری بات یہ کہ لیکن اگر کوئی ویسے پردہ نہیں کرتا اور عدت میں پردہ کوئی خاتون کر رہی ہے یا لوگ اہتمام کر رہے ہیں تو ہم اس کی حوصلہ شکنی بھی نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں اچھی بات ہے، چلو کبھی تو شریعت کے حکم کی پرواہ کر رہے ہیں، اس کا لحاظ رکھ رہے ہیں. تو کوئی اگر عدت کے دوران ہی پردہ کرتا ہے تو اس پہ پھپتیاں نہیں کسنی چاہیے. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ دیکھیں آپ ویسے تو کرتے نہیں، اب عدت کے اندر پردہ نکال لیے، عدت میں کون سا پردہ ہے. تو ایسے نہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی عدت میں بھی کر رہا ہے تو بہرحال اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور یہ ترغیب دلانی چاہیے کہ جس طرح آپ عدت میں پردہ آپ نے کیا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بعد میں بھی اس پردے کا پردہ ملحوظ رکھنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اس کو دعا بھی دیں اور سمجھائیں. جزاک اللہ مفتی صاحب. اور ہو سکتا ہے کیا پتہ اس دوران اللہ رب العزت ہدایت دے دے اور اس کے بعد بھی اس پردے کو قائم رکھا جائے، اس کو کنٹینیو کیا جائے، تو یہ بہت زیادہ اچھی بات ہے. آپ کی آمد کا بہت شکریہ ادا کروں گی. صفا فاطمہ آپ تشریف لائی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بس عمل کی توفیق عطا فرمائے. عالمہ عائزہ آپ تشریف لائی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. مفتی احسن نیازی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آن پیپر. مفتی صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ. بہت سیر حاصل گفتگو اور بہت تفصیل سے آپ نے جوابات آج کے پروگرام میں اور جو بھی سوال آج تھے انہوں نے آپ تک پہنچائے گئے ہیں. اسی طرح اللہ رب العزت مجھے، آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان سیدہ زینب کو دیجیے گا اجازت. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب دیکھی آقا کے فرامی، اوج کمال پر ہے وہ تابندہ مضامی. احکام اس میں سیکھے خواتین دین کے، کیا خوب ہے یہ سلسلہ دین اور خواتین